مجھے معلوم ہے آپ کافی تھکے ہوئے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ نے میرا انتظار بھی بہت کیا ہے، مگر دلی کی زندگی آپ کو معلوم ہے. جمہوری اسلامی ایران سے ایک منسٹر آئے ہوئے ہیں اپنے پورے وفد کے ساتھ، جس میں ایرانین ٹریڈ پروموشن کونسل کے چیف ہیں، جس میں ڈپٹی منسٹر ٹریڈ اور ڈپٹی منسٹر ایگریکلچر اور یہ سارے لوگ. تو میں چونکہ آپ جانتے ہیں ہر شیعہ کا جو رشتہ جمہوری اسلامی ایران سے ہے. بھائی دیکھیے، شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو رشتے چھپا کے نہیں رکھتا، دکھا کے ہیں. جو بھی ہے جیسا بھی ہے، تو وہاں کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی تھی جس کی وجہ سے مجھے دیر ہوا اور میں آپ کی خدمت میں دیر سے آیا. اور پھر راستے کے ٹریفک آپ سب بہتر جانتے ہیں. مگر ایک چیز میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنا آپ کو مجلس سننے کا ثواب مولا دیں گے اتنا ہی آپ کو انتظار کا بھی ثواب. کیا کہنے سمجھ رہے ہیں؟ انتظار کس سے اس میں. تو اب ایک موضوع چھوٹا سا کوئی لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. میں دیکھوں گا کہ آپ میری طرح تھکے ہوئے ہیں تو میں پھر ختم کر دوں گا. مجھے لگا کہ نہیں، آپ میں ابھی مجھ سے زیادہ جان باقی ہے، تو پھر آپ کے جان کے صدقے سے مجھ میں بھی جان آ جائے گی، گفتگو تھوڑا آگے بڑھ جائے گی. آج جب میں ٹیلی ویژن سے باہر نکل کے آ رہا تھا تو میرا چھوٹا بھائی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے بہار میں چھاتروں کا، اسٹوڈنٹس کا، جس کا نام ہے بہار چھاتر سنسد. انکت اسے دیکھتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجلس پڑھنے جا رہے ہیں. سر مجلس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ میں نے کہا تم چلو بیٹھ جانا، سن لینا، دیکھ لینا کہ مجلس میں کیا پڑھا جائے. تو انکت بھی اس وقت مجلس میں موجود ہیں. لائف میں بہت سارے ہمارے ہندو جوان جو مجھے یونیورسٹیز میں سنتے ہیں، الگ الگ سٹیجز پہ سنتے ہیں، وہ بڑے غور سے مجلس سے سنتے ہیں. مجھ سے ایک دن ایک پولیس آفیسر نے گفتگو کی، بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی مجلس سنی اور اس میں آپ کے اس پیغام کو سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں سنی جاتی ہیں اگر اہل بیت کے دروازے پہ بولی جاتی ہے. دیکھیں ایک بات سمجھیں، آج کی اس دنیا میں کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آج کی دنیا میں کوئی کسی کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. حد تو یہ ہے کہ صاحب باپ بیٹے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صرف ممبر ہے. بچہ پڑھتا ہے تو بوڑھا سننے کو تیار ہے، کم پڑھا لکھا پڑھتا ہے تو زیادہ پڑھا لکھا سننے کو تیار رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انداز سادہ ہوگا مگر بات سچی ہوگی. درود پڑھیں محمد تو آج کی اس تاریخ کو ذہن میں رکھیے. یہ جو مجلس ہوتی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اس وقت کا یہ مجمع، دور تک جاتی ہوئی میری آواز، رات کا یہ وقت، ان سب کو دھیان میں رکھیے. اور پھر ایک موضوع آپ کے سامنے لے کے چلتا ہوں. دیکھیں پوری طور پر دیکھیں، آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پھٹ گیا، خون نکلا، آپ نے خون پوچھ دیا. اچانک میں اسے قے آیا
اور وہ غش کھا کے گر پڑا. آپ اسے دوڑ کے اسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا سرجری کرنی پڑے گی چونکہ خون سر کے اندر بہا ہے. ٹھیک ہے, سرجری ہو گئی, خون صاف کر دیا گیا, آدمی زندہ ہے. مگر ڈاکٹر آپ کو سمجھائے گا کہ بھائی صاحب دیکھیے یہ جئیں گے تو مگر ویجیٹیبل کی طرح جئیں گے, سبزیوں کی طرح جئیں گے. مطلب کیا ہے؟ ہلیں گے نہیں, چلیں گے نہیں, کچھ بولیں گے نہیں, چہرہ ساکت رہے گا, زندہ رہیں گے مگر ویجیٹیبل کی طرح زندہ رہیں گے. یعنی زندگی ہوتی ہے سبزیوں کی طرح بھی. سمجھو بات کو, بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. زندگی ہوتی ہے, وہ مرا ہوا نہیں ہے, وہ زندہ ہے, ہل نہیں رہا مگر زندہ ہے. اس کا مطلب زندگی ہے مگر سبزیوں کی طرح. یہ جو جانور چل رہا ہے نا, زندگی ہے مگر جانوروں کی طرح. کیا کہنے محسوس کر پا رہے ہو؟ زندگی ہے مگر جانوروں کی طرح. تو اللہ چاہتا تو آپ کو زندگی دے سکتا تھا سبزیوں کی طرح. اللہ چاہتا تو آپ کو زندگی دے سکتا تھا جانوروں کی طرح. مگر کمال یہ ہے کہ اس نے آپ کو زندگی دیا مختار کی طرح. کیا کہنے, سبحان اللہ, مختار بنایا. اس نے آپ کو زندگی دیا ابوذر کی طرح. اس نے آپ کو زندگی دیا مقداد کی طرح. اس نے آپ کو زندگی دیا ایک مومن کی طرح. اس نے آپ کو زندگی دیا ایک بلند پایا انسان کی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ کا زندگی دینا ایک نعمت, اور انسانیت کی زندگی دینا اس سے بڑی نعمت. ٹھیک ہے, اب یہ انسانیت کی زندگی پہ سفر پہ میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں تاکہ دور دور تک جو آواز جا رہی ہے لوگ محسوس کریں کہ شیعوں میں کیا پڑھا جاتا ہے, کہ شیعوں میں کیا سنایا جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ کا انسانیت کا سفر. موضوع کیا ہے؟ انسان اور امام. ٹھیک ہے, بالکل تحت نگاہ سری سر, اور میجورٹی میں دیکھ رہا ہوں میرے جوان بیٹھے ہوئے, میجورٹی میں دیکھ رہا ہوں, اور میرا خطاب ہی جوانوں کو ہے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. دیکھو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا. سب سے بڑی چیز ہے. دیکھو ایک جملہ یاد رکھو, جو انسان کہتا ہے کہ مجھے ایشور دکھائی دیتا ہے, بھگوان دکھائی دیتا ہے, اور اسے پڑوس کا ایک مظلوم انسان دکھائی نہ دے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ جسے انسان نہیں دکھائی دے سکتا اسے رحمان بھی دکھائی نہیں دے سکتا. درود پڑھیں محمد بالکل محسوس کیجئے گا. ایک چھوٹا سا سفر مگر بہت اہم مرحلوں سے آپ کو لے کے گزروں گا. سب سے بڑی دولت کیا ہے آپ کے پاس؟ کہ آپ انسان ہیں. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی. اور انسان آپ کو پڑوسی نے نہیں بنایا, انسان آپ کو آپ کے ابا نے نہیں بنایا, انسان آپ کو آپ کے خاندان نے نہیں بنایا, انسان آپ کو آپ کے شہر اور ملک نے نہیں بنایا, انسان آپ کو اللہ نے بنایا. آپ کے مالک نے آپ کو انسان بنایا. تو کم سے کم تو یہ بنتا ہے کہ جب واپس جاؤ تو انسان بن کے جاؤ, جانور بن کے نہ جاؤ. کم سے کم تو یہ بنتا ہے, کم سے کم کہ جب جاؤ اللہ کی بارگاہ میں تو انسان بن کے جاؤ. کیا بات ہے, جانور بن کے نہ جاؤ. اب ذرا چلیے گا میرے ساتھ. اللہ نے انسان کو جو سب سے بڑی چیز دی اس کا نام ہے ڈگنیٹی. ایک تو میں نے بتایا خود میں انسانیت بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ انسان ہیں. دوسرے جو سب سے بڑی چیز آپ کو اللہ نے دی ہے اس کا نام ہے ڈگنیٹی, کرامت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. یہ کرمنا جو ہے نا, یہ آپ کی ڈگنیٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے, آپ کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بلند کیا, میں نے تجھے صاحب کرامت کیا, مگر میری بھی تجھ سے کچھ خواہش ہے. پروردگارا کیا؟ کہا دو چیزیں نہیں کرنا.
میرے مالک بتا کیا نہیں کرتا. ایک کبھی ایسا مت ہونے دو کہ کوئی تمہارا مذاق اڑائے اور تم مذاق بنو. میرے جوانوں بہت اہم موضوع اور بہت اہم جملے تمہارے سامنے بول رہا ہوں. کوئی تمہارا مذاق اڑائے اور تم مذاق بن جاؤ، یہ اجازت نہیں ہے. دوسرے میرے اللہ، دوسرے تمہیں یہ بھی حق نہیں ہے کہ تم خود کا مذاق اڑاؤ. محسوس کر پا رہے ہیں؟ خود کا مذاق اڑاؤ. آپ نے ٹیلی ویژن چینل پہ یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، ہنسنے ہنسانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود کا مذاق اڑاتے ہیں. خود کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ لوگ ہنسے. ہنسانے میں تو آپ انسان کو ہنسا لیتے ہیں، مگر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی تصویر کا مذاق بنا رہے ہیں. تو آپ کو دو چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی. پہلے کہ آپ اپنا مذاق اڑنے دیں، دوسرے آپ خود اپنا مذاق بنائیں. اجازت نہیں ہے. اب اگر آپ ان سب سے الگ ہیں تو پھر خدا آپ کی عظمتوں کو دھیرے 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 بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے، بلند کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس اسی سفر پہ میرے ساتھ چلیے. تو جب بلند کرتا ہے تو آپ کو پھر ایک طاقت دیتا ہے. اس طاقت کا نام ہے اختیار. خدا کی قسم پوری مجلس ہے یہ ایک جملہ اللہ کے. آپ کو ایک طاقت دیتا ہے. اس طاقت کا نام کیا ہے؟ اختیار. اختیار. اچھا شاید میرے جوان نہ سمجھ پائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. چلو تھوڑا آسان کر دیتے. ایک بات بتاؤ، جنگل میں سب سے بھاری بھرکم موٹے جانور کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاتھی. اب مجھے بتاؤ، ہاتھی جدھر جاتا ہے ادھر طوفان مچتا ہے یا نہیں مچتا ہے؟ مشکلات آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اور کہیں غصہ ہو جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اتنا طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا طاقت رکھنے کے باوجود ہاتھی اگر چاہے کہ اپنا وزن کم کر لے تو اپنے 2.5 ٹن سے 500 کلو بھی نہیں گھٹا سکتا. کیوں نہیں گھٹا سکتا؟ کیونکہ اختیار نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ اختیار ہے جو آدمی کو باوزن بناتی ہے. بے شک بے شک. اب انسان ڈاکٹر کے پاس گیا، سینے میں درد ہے ڈاکٹر صاحب، بلڈ پریشر چیک کیا، کہ بھائی آپ کو بہت پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کرنا ہے؟ کہ 90 کلو وزن ہے، 20 کلو گھٹا دو. ڈاکٹر صاحب کیسے گھٹے گا؟ کہ یہ کھاؤ اور یہ چھوڑ دو. یہ بتاؤ وزن گھٹے گا کہ نہیں گھٹے گا؟ گھٹے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار ہے. اللہ اکبر. اگر میرے جوانوں یہی محسوس کر لو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ آدمی بڑا اس لیے ہے کہ اس کا جسم بڑا ہے، یا آدمی بڑا اس لیے ہے کہ اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، نہیں. آدمی جسم اور پیسے کی وجہ سے بڑا نہیں، اختیار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. نہیں، اور نزدیک لے جاؤ، اور نزدیک لے جاؤ. دیکھو، ایک ہے میرے پاس اختیار ہونا، دوسرا ہے میں اپنے اختیار کو اپنے خدا کے حوالے کر دوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہے میرے پاس اختیار ہے، مطلب میں جو چاہوں بول سکتا ہوں، مجھے بولنے کا اختیار ہے. میں جو چاہوں دیکھ سکتا ہوں، مجھے دیکھنے کا اختیار ہے. میں جو چاہوں سن سکتا ہوں، مجھے سننے کا اختیار ہے نا اختیار. مگر میں نے اپنا اختیار خدا کے حوالے کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ آنکھیں نیکی دیکھیں گی، برائی نہیں دیکھیں گی. کان حلال سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے. زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بولے گی. درود پڑھیں محمد.
لبیک خامنائی لبیک خامنائی لبیک خامنائی لبیک سیستانی لبیک سیستانی لبیک سیستانی لبیک سیستانی لبیک سیستانی لبیک سیستانی نعرہ حیدری تم محفوظ ہے ذہن میں آپ کے اختیار ہاں کبھی اختیار کو اور نزدیک سے دیکھا بھوک آپ کی جسم آپ کا منہ آپ کا میں نے کہا کھا لیجئے نا آپ نے کہا اذان ہو جائے تب کھاؤں گا میں روزے سے ہوں تو آپ نے اپنا اختیار کس کے حوالے کیا خدا کے حوالے کہ کھاؤں گا ضرور مگر خدا کے کہنے سے کھاؤں گا بولوں گا ضرور مگر خدا کے بولنے سے بولوں گا سنوں گا ضرور مگر خدا کی خواہش سے سنوں گا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے جب آپ میں اختیار آتا ہے تو چیزیں بدلنے لگتی ہیں جب اختیار آتا ہے تو چیزیں بدلنے لگتی ہیں اب میں جوانوں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں تو دیکھتا ہوں تم کتنے سوئے ہو اور کتنے جاگتے ہو کتنا خون جوش میں ہے اور کتنا خون سرد ہو چکا ہے بس جملے سمجھنا جب اختیار آتا ہے تو آدمی چینج ہوتا ہے اس میں چینجنگ ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے ابھی تھوڑا اور نزدیک سے بتاؤں دیکھو جب طوفان نوح آیا اور کشتی میں سارے سوار ہوئے تو جب طوفان ختم ہوا اور کشتی سے سب اترے تو جو تھا وہی اترا انسان تھا تو انسان اترا جانور تھا تو جانور اترا کتا تھا تو کتا اترا سور تھا تو سور بدلا کچھ نہیں جب اختیار بڑھتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں اب سوچو کہ کلندر شاید کیا کہنے والے دیکھو جب حسین کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں تو صاحب اختیار بن کے بدلتے کیسے میں دکھاتا ہوں مٹی آئے تو خاک شفا بن جائے جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے پتھر آئے تو در بن جائے گنہگار آئے تو حور بن جائے سلامت رہے میرے جوانوں میرے عزیزوں تبدیل کر دیتی ہے حسین کی بارگاہ حسین کی ذات بدل دیتی ہے دیکھو نا کیسے بدلتی ہے چہرے کیسے پہچانے جاتے ہیں تو آپ کہو کہ چراغ جلا کے اندھیرے میں چہرے کیسے پہچانے جاتے ہیں اندھیرے میں چراغ جلا کے لیکن حسین جب آ جائے اور اختیار بدل جائے تو پھر چراغ بجھتے ہی چہرے پہچان لیے جاتے ہیں مل جل کے ضرور پڑھو محمد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک خامنائی لبیک خامنائی لبیک سیستانی لبیک سیستانی لبیک حزب اللہ لبیک حزب اللہ محسوس کر پا رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا اختیار بے شک اختیار کے لیے ایک اور مثال دے دوں چونکہ ماشاءاللہ مصطفی آباد میں علمی ادبی چیزوں کو سمجھا بھی جاتا ہے اور سراہا بھی جاتا ہے بزرگان بیٹھے آپ تو برسوں سے سن رہے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ اختیار میرے جوانوں تمہیں سمجھانے کے پہاڑ کی اونچائی سے ایک بڑی اچھی کمپنی کی گاڑی اتر رہی ہو ٹھیک ہے پہاڑ کی اونچائی سے اور وہیں بازو میں 100 لیٹر کا جو ڈرم ہوتا ہے ڈرم تیل کا ڈرم وہ تیل کا ڈرم پہاڑ کی اونچائی سے میں چھوڑ دوں اور گاڑی سے بھی کہوں بھائی تو بھی نیچے جا اور ڈرم سے بھی کہوں تو بھی نیچے جا اسپیڈ کس کی زیادہ رہے گی ڈرم کی نا اسپیڈ کس کی زیادہ رہے گی ڈرم کی کیوں اختیار نہیں ہے زندگی میں جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا ان کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے بہت تیز چلتے ہیں بہت تیز بولتے ہیں بہت تیز سوچتے ہیں بہت تیز گزرتے ہیں
ٹھہر ٹھہر کے چلو، ٹھہر ٹھہر کے سمجھو، ٹھہر ٹھہر کے بولو، ٹھہر ٹھہر کے سنو، ٹھہر ٹھہر کے جیو۔ سانسیں بھی ٹھہر کے لوگے تو زندگی لمبی ہو جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک اب میں نے ڈرم پھینکا، گاڑی بی ایم ڈبلیو مرسڈیز سے تیز دوڑتا ہوا ڈرم نیچے کی طرف آ گیا، بے شک یوں اترا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ یار نہیں ہے کیا کریں؟ گاڑی دھیرے 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 اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اتر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا مولانا اتنی مہنگی گاڑی ہے، کیا فائدہ، ڈرم کا مقابلہ نہ کر سکی؟ زندگی میں بہت سارے ایسے معاملے ہوں گے جہاں تمہیں ڈرم آگے دکھائی دے گا مگر ڈرم ڈرم ہی رہتا ہے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ ہاں، ڈرم کے مقابلے میں خود کی سپیڈ مت دکھانا۔ اب ہوگا مقابلہ، اب جب دونوں نیچے آ گئے اور میں نے دونوں سے کہا ذرا پلٹ کے پہاڑ کی بلندی پہ جا کے دکھاؤ، تو ڈرم تو وہیں کھڑا رہ گیا۔ گاڑی مڑی، انجن نے اپنا طاقت دکھایا کیا کہنے؟ اور اسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے ٹھہری گاڑی جہاں سے چلی تھی۔ یہ کیا شے تھی جو گاڑی کو اوپر تک لے کے گئی؟ سبحان اللہ، اختیار، بے شک بے شک اختیار۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اپنے اختیار کو بڑھاؤ۔ راستے سے فقیر گزر رہا ہے، تمہارے جیب میں پیسہ ہے مگر پھر بھی ہاتھ جیب تک نہیں گیا اور اس کی آواز تمہارے کان تک نہیں آئی، اس کا مطلب تم ڈرم بنتے چلے جا رہے ہو۔ سپیڈ زیادہ ہو گئی ہے، اختیار ختم ہو گیا ہے۔ زندگی میں سپیڈ امپورٹنٹ نہیں ہے، اختیار امپورٹنٹ ہے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد۔ انسان کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ اس کا با اختیار ہونا۔ بے شک بے شک تو پھر اس انسان کا امام کوئی مجبور نہیں ہو سکتا۔ اس انسان کا امام بھی وہی ہوگا جو صاحب اختیار۔ بے شک بے شک اور حضور اختیار کی بھی کیا کیفیت ہو، اے جوانوں، یہ تو مولا کا نام لے لیا، مولا کے جو چاہنے والے، مولا کی جو عزت کرنے والے، مولا کے جو صحابی، مولا کے جو ساتھ چلنے والے، ان کا بھی اختیار کیسا تھا پتہ ہے؟ دو جملے سن لو بس، اور ایک دو باتیں جوانوں کے لیے اور رفتے مسائل ہیں۔ ان کا بھی اختیار کیسا تھا معلوم ہے؟ جناب ابو ذر سے کسی نے تانے کے انداز میں کہا کیا مل گیا علی کے ساتھ رہنے سے؟ یہی غربت، وہی بھوک، وہی فاقہ، مل کیا گیا؟ کہنے علی کے ساتھ رہنے سے کیا کمال مجھ میں آیا، تم کیا جانو؟ میں اگر چاہوں تو میرے کہنے سے آسمان زمین پہ آ جائے۔ اللہ اکبر، میرے جوانوں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، میں اگر چاہوں تو میرے اشارے سے آسمان زمین کی طرف جھکنے لگے۔ ابھی کہا ہی تھا کہ آسمان جھکنے لگا، وہ جو سوال کر رہا تھا اس نے جھکتا آسمان دیکھا۔ ابو ذر نے اوپر دیکھ کے کہا میں نے تجھے تھوڑی بلایا تھا، میں نے تو کہا تھا اسے سنانے کے لیے۔ یہ اختیار ہے بھائی۔ سلمان مر چکے ہیں، سلمان مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہے، سلمان مر چکے ہیں۔ علی خیمے میں داخل ہو گئے، سلمان نے آنکھیں کھول دی۔ علی آگے بڑھے، سلمان اٹھ کے بیٹھنا چاہتے تھے۔ علی نے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا پلٹ جا موت کی طرف، اسے اختیار کہتے ہیں، خدا کی قسم اسے اختیار کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جب آدمی اپنی اصل سے ملتا چلا جاتا ہے، بے شک بے شک اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جب ذہن علم سے ملتا چلا جاتا ہے، اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جب آتما شکتی شالی ہونے لگتی ہے، کیا کہنے کیا کہنے اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جب آستھا خون کے قطرے میں بہنے لگتی ہے، اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جب انسان خود کو کسی دروازے کا غلام بنا دیتا ہے تو وہ جو امام ہوتا ہے نا وہ غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ کیا کہتے یہ اختیار کی جنگ بڑی عجیب جنگ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا اپنا اختیار دکھاتی ہے لوگوں کو مار کے، اہل بیت اختیار دکھاتے ہیں لوگوں کو زندگی دے کے۔ پڑھے محمد نعرہ حیدری
اور سمجھنا اور محسوس کرنا یہ اختیار ہے. ماں سامنے آئے تو سلام کیا کرو، باپ سامنے آئے تو سلام کیا کرو، یہ مومن سامنے آئے سلام کیا کرو، کوئی سامنے دکھے سلام کیا کرو. تمہیں پتہ ہے سلام زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سلام زیادہ کرنے سے غرور کم ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. سلام زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غرور کم. غرور ختم ہوتا ہے. غرور کیا ہے؟ غرور اسلام میں پاگل پن کے سرٹیفکیٹ کو کہا جاتا ہے. واہ اگر کوئی انسان کہے کہ وہ عقل مند ہے اور پڑوسی کہے کہ غرور رکھتا ہے تو پڑوسی کی بات مان لو، چونکہ غرور رکھنے والا کبھی عاقل نہیں ہو سکتا. کیا کہنے محسوس کر پا رہے ہو؟ تو یہ انسان ہے، با اختیار انسان کا امام بھی با اختیار ہوتا ہے. بس چیزیں محسوس کر لینا. اس کا اختیار رہتا تو ہے، زبان پہ رہتا ہے، نیتوں پہ نہیں. اور وہ امام ہے جس کا اختیار زبان پہ بھی ہوتا ہے اور نیتوں پہ بھی ہوتا ہے. اب اس نیت کو سمجھ جاؤ اگر محسوس کر پاؤ. امام حسن کا زمانہ ہے. ایک بوڑھے باپ نے جس کا ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، جوان بچے نے دھوپ کے لیے اسے بیچ آنگن میں رکھا ہے. باپ سوچتا ہے آخر کب تک میرا بچہ میری خدمت کرتا رہے گا، کاش میرے مولا کا گزر ہوتا، کاش میرا مولا مجھے پکارتا. ادھر سے مولا حسن کا گزر ہوا، چابک پھینکا اور فرماتے ہیں اٹھتا کیوں نہیں ہے اور اٹھا کے دیتا کیوں نہیں ہے. سماعت سے صدائے معصوم جیسے ہی ٹکرائی، کان ٹھیک ہو گئے، جسم ٹھیک ہو گیا. کھڑا ہو کے باہر آیا، چابک اٹھا کے مولا کو دے کے کہا مولا پہلے کیوں نہیں آ گئے. پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تُو نے پہلے کیوں نہیں بلا لیا. محسوس کر پا رہے ہیں آپ شیعہ استعشری ہیں. آپ کے علی پکارنے میں دیر ہوگی، علی کے آنے میں دیر نہیں ہوگی. درود پڑھے محمد کی ایک جھلک دیکھتے، ٹھیک ہے؟ اختیار کی ایک جھلک دیکھتے. دیکھو یہ جو سمندر ہے نا، دریا اتر پردیش میں تو نہیں ہے، تو آپ مہاراشٹرا میں جب جائیں گے تو آپ کو کونے میں سمندر دکھائی دے. جب آپ سمندر دیکھیں گے تو کہیں گے کتنا گہرا ہوگا، تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا. تو میں تھوڑا سا آپ کو دنیا کے معاملات بتاتا ہوں. سمندر کی جو گہرائی ہے وہ 9 کلومیٹر کی ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی. 9 کلومیٹر کے بعد زمین کا ایک حصہ ٹکراتا ہے. پھر زمین کے حصے کے بعد ایک اور ٹکڑا ہے جو زمین نہیں ہے، ایک سخت زمین کا علاقہ ہے جو الگ مٹیریل سے بنا ہوا ہے، مٹی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مٹی نہیں ہے. یہ 1200 کلومیٹر کا علاقہ ہے. اس کے بعد نیچے پھر 2200 کلومیٹر کا علاقہ ہے. اس کے بعد نیچے پھر 1200 کلومیٹر کا علاقہ ہے. یہ وہ آخری علاقہ ہے جس میں بیٹھنے والے کسی کیڑے کے منہ میں بھی رزق جو پہنچا دے اسے امام کہتے ہیں. نہیں، یہ تو میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ یوٹیوب میں بھی جا کے دیکھیں، گوگل سے بھی پوچھیں تو آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اس کو بدل کے سناتا ہوں معصوم کی زبانی. کسی نے آپ کے چھٹے مولا سے سوال کیا، مولا سمندروں میں کیا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، پوچھ لے، سمندر خود ہی جواب دے دے گا سمندر میں کیا ہے. سارے خزانے باہر نکال کے، اختیار کی بات کر رہا ہوں، سارے خزانے اپنے اگل کے دے دے گا.
باہر نکال دے گا اگر میں اس سے چاہوں کہ اپنے خزانے باہر نکال. پر تجھے معلوم ہے کہ لہریں جب اوپر جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں اور نیچے جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ کہا مولا آپ ہی بتائیں. کہ لہریں جب بلند ہوتی ہیں تو درود بھیجتی ہیں اور لہریں جب نیچے جاتی ہیں تو ہمارے دشمنوں پہ لعنتیں بھیجتی ہیں. واہ 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 درود پڑھیں محمد واہ. بس میرے عزیزان بہت شکریہ. آپ نے بہت دیر مجھے سنا, بہت دیر تک میرا انتظار کیا. تاحت نگاہ سری عزت. مجھے لگتا ہے دلی کی کسی بھی جگہ کی گلی میں یا علاقے میں جو مجلس ہوتی ہے اس میں شاید ہی اتنا بڑا مجمع اتنی دیر رات میں موجود ہے. میرے عزیزان تم جس حسین کے لیے جمع ہوئے ہو نا, 9 لاکھ کے لشکر نے اسے گھیر کے مارا. ہلکا سا ہلکا. تم جوان ہو, تم جوان ہو, مگر میں تم سے کہوں نا کہ 70-80 بوریاں اٹھا کے دکھاؤ, پیاس کی شدت ہو, گرمی ہو, تو پتہ ہے بوریاں تو اٹھا لو گے, وزن اٹھا لو گے, 70-80 کلو بھی اٹھا لو گے, لیکن ہر وزن کو اٹھانے کے بعد کہو گے مجھے پیاس لگی. ہر وزن کو اٹھانے کے بعد کہو گے مجھے پیاس لگی ہے. کمال تو یہ ہے نا کہ کربلا میں سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے, حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے, بہت دیر تک سننا چاہتے ہو. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. ابھی جلوس بھی ہوگا, ابھی ذوالجناح بھی نکلے گا, ابھی علم بھی برآمد ہوگا, ابھی سارے مصائب سنو گے, سن کے چپ ہو جاؤ گے, زیارت پڑھو گے, گھر چلے جاؤ گے. مگر وہ ماں کیا کرے جو پسلی پر ہاتھ رکھ کے, رومال ہاتھ میں لے کے تم سے بس یہی کہتی ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں میرے حسین کو کیسے مارا گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں, مولا کیسے روئیں. فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا, جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا, جو داڑھی کے بال تک آئے, جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا, جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. سائل کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے, سجاد رو کے برباد ہے میری دادی فاطمہ زہرا کا. اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا, یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ 3 بیٹیاں مجلس میں ضرور ہوتی ہیں, کہیں نبی کی بیٹی ہوتی ہے, کہیں علی کی بیٹی, اور کہیں حسین کی 4 سال کی بچی. جوانوں تمہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. مجھے بتایا گیا کہ اس سال عراق میں بہت مجمع ہوگا. مجھے بتایا گیا اس سال عراق میں بہت گرمی ہوگی. مجھے بتایا گیا 52 ڈگری سے 56 ڈگری تک گرمی ہو سکتی ہے. مجھے بتایا گیا انتظامیہ نے اور گورنمنٹ نے مشی میں جانے والے مومنین کی زندگی کی سلامتی کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام یہ دیا ہے کہ دن کو مشی نہیں ہوگی, رات کو مشی ہوگی. یہی کربلا تھا, یہی زمین تھی, مگر میرا سید سچا صرف کربلا سے شام تک, صرف کربلا سے نجف تک نہیں, کربلا سے شام تک گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. ایک منزل یاد کراؤں چونکہ علم بھی نکلنے والا ہے. 11 محرم قافلہ کربلا سے روانہ ہوا, 13 محرم کوفے دربار میں قافلہ. کچھ دیر کے بعد ہتھکڑیوں کی آواز, بیڑیوں کی آواز دربار میں آئی. نہ جانے آنے والا کون تھا جس کی زبان پہ تھا علی علی علی. آنے والے سے حاکم کہتا ہے تجھے معلوم ہے حسین میرے دربار میں مہمان ہے,
وہ کہتا خاموش بے ادب شرابی کا دربار کجا، زہرا کا لال کجا، تشت تلا میں سر رکھا تھا حاکم نے وہ تشت دکھایا، آنے والے قیدی نے بازو کے سپاہی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تلوار کے قبضے میں انگلیاں ڈالی، اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، پیچھے سے ایک ہاتھ کندھے پہ آیا، چچا مختار پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، چچا نبی کی بیٹیاں بے پردہ کھڑی ہے، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، بس سنتے رہو دو چار جملے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کربلا میں کس پر کیا گزر گئی۔ 11 محرم کے بعد سب سے زیادہ سید سجاد نے اگر کچھ ڈھونڈا تو وہ سائے کی جگہ تلاش کی۔ میں نے دیکھا 11 محرم سے شام کے دربار تک سید سجاد عرب کی گرمی میں سائے کی چھوٹی چھوٹی جگہ ڈھونڈتے، چونکہ یزیدیوں کا طریقہ تھا وہ اپنے لیے خیمے لگاتے مگر اہل بیت کو یوں ہی چھوڑ دیتے، اہل بیت رسول جلدی زمین پر بیٹھتے، سید سجاد سایہ اس لیے ڈھونڈتے کہ سکینہ کو تھوڑی سی سونے کی جگہ مل جائے۔ جب سجاد کو کوئی جگہ نہیں ملتی، بیٹھے ہوئے اونٹ کی پیٹھ کے سائے کے قریب جا کے مٹی کا ایک ٹکڑا رکھتے، سکینہ سے کہتے بہن تھوڑی دیر کے لیے سو جا۔ میں تمہیں کیا بیان کروں اور کیسے بیان کروں، بس آخری جملہ سن لو مجلس کا اور مجلس تمام ہے۔ 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے